جی بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس وقت ہم بات کریں گے آج جو ہے وہ 15 اگست یوم سیاہ کے طور پر انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں طول و عرض میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، تھینک اچھا یو۔ سر، ایسا ہے کہ ہماری عوام نے تو کل بڑا سجدہ شکر بجا لائی اور عوام کا ہم نے جیسے آپ لاہور میں لبرٹی دیکھا ہے، کراچی میں دیکھا ہے، آپ نے پورے پاکستان میں خوشیاں منائی گئی، سیلیبریٹ کیا گیا، اور لیکن آج جو ہے وہ 15 اگست جو ہے ایک انڈیا میں یوم سیاہ کے طور پر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ طول و عرض میں وہاں پہ جو ہے وہ آزادی کی تقریبات نہیں بلکہ احتجاجی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ایبسنٹ ہیں، جو ان کی سرکاری تقریبات ہے وہاں سے، اس طرح ناگالینڈ، منی پور، کیا وہاں حالات ہے ذرا بتائیے گا۔ جی جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیری ہیں جموں کشمیر میں، وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یوم آزادی مناتے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ یوم آزادی جو ہے وہ 14 اگست کو، اور اس جی دن وہ یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک 15 اگست کا تعلق ہے تو انڈیا کے ساتھ تو آج نہیں بلکہ بڑے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک چل رہی ہے، یہاں پہ یوم سیاہ ہی منایا جاتا ہے کشمیر کے اندر۔ جی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب ناگا پور یا مانی لینڈ جہاں پہ انڈین فورسز ظلم کر رہی ہیں، انڈیا کی حکومت جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی کی تحریکیں بھی وہاں چل رہی ہیں۔ جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آسام کے اندر انڈین آرمی اور انڈین گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ پھر 34 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ جو ریڈ کوریڈور ڈکلیئر ہوئی ہیں، اس کی اپنا چھتیس گڑھ سے اوپر آپ جائیں جی تو ان تمام چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں انڈیا کے ساتھ جو انڈیا کے اندر جو ڈسیڈنٹس تحریکس ہیں وہ اتنی زیادہ چل رہی ہیں کہ وہاں پہ صاف ظاہر ہے 15 اگست جو یوم سیاہ کے طور پہ ہی منایا جائے گا۔ اور یہ تمام کی تمام انڈین گورنمنٹ کی جو فیشسٹ پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آئندہ بھی، یا تو انڈین گورنمنٹ کو اپنی پالیسی مائنورٹیز کے خلاف چینج کرنی پڑے گی، نہیں تو میں امید یہ ہے کہ انڈیا انشاءاللہ اپنی ہی تحریکوں سے، جو سکھوں کی تحریکیں ہیں، موش کی تحریکیں، اس کے ذریعے سے وہ ڈسممبرمنٹ جو انڈیا میں آپ کو اچھا، یہ ہوتی جو نظر آئے راگ گی۔ الاپتا ہے انڈیا بار بار بڑی ایک جمہوریت ہونے کا، وہاں پہ ڈیموکریسی کی پرویل ہونے کا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف متعدد جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے اجیرن کا حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ثانیہ مرزا کے ساتھ جو واقعہ ہوا۔ تو اس طرح کے تو مطلب انڈیا کے اندر تو بڑی ایک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس وقت۔ انڈیا میں چیزیں بڑے عرصے سے ہوا تھا، شبانہ اعظمی کو فلیگ دینے سے انکار کر دیا تھا، عامر خان کے خلاف جو ہے وہ جو ہے بہت سے آوازیں وہاں پہ اٹھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن میں وہ مائنورٹیز کے اوپر کر کے جو ہے وہ ظلم ہوتے ہیں، اس کے خلاف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ اور یہ میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ انڈیا کی اسٹیٹ پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ہے کہ مائنورٹی پہ ظلم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا نیریٹو بڑھاؤ، ظلم بڑھاؤ، فیشزم کرو، آزادی کی تحریکوں کو خرچ کرو، جس طرح انڈیا میں سکھوں کے خلاف سکھوں کے گولڈن ٹیمپل پہ بھی حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ جب آپ ریاستی پالیسی، دہشت گردی کو ریاستی پالیسی بنا لیں گے تو پھر وہاں پہ لوگ سیٹسفائیڈ اور کبھی نہیں ہیں۔ خاص کر جو سیکولر بھارت کا جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈسکریمنیشن ہر لیول پہ کی جاتی ہے۔ نہیں، وہ بھارت کبھی بھی سیکولر نہیں تھا۔ آپ اگر 1947 سے لے کے ابھی تک وہاں پہ اینٹی مسلم فسادات کی لسٹ نکالیں نا، کبھی جو نہرو کے زمانے میں ہوئے، جو واجپئی کے زمانے میں ہوئے، باقی لوگ، وہ انڈیا کبھی بھی سیکولر نہیں، سیکولرزم کو انہوں نے چہرہ اوڑا ہوا تھا۔ انڈیا ہمیشہ سے ایک فیشسٹ کنٹری تھا، فیشزم پہ بلیو کرتا تھا، دہشت گردی پہ بلیو کرتا تھا، خاص طور پہ جہاں مسلمانوں کا اور مائنورٹیز کا مسئلہ آتا ہے وہاں ان کا کوئی سیکولرزم نہیں تھا۔ وہ سیکولرزم کا ایک لبادہ اوڑھتے تھے جس کی کوئی ریالٹی سے کوئی اور اب تو نوجوان قیادت بھی جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ سے، مودی گورنمنٹ سے جو ہے اپنے حقوق مانگ رہی ہے، اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ مودی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی بالکل، مودی کی پالیسیز ایسی ہیں
جب فیشزم پہ آپ بات کریں گے، دہشت گردی کریں گے، اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے، جنتر منتر پہ جیسے انہوں نے مارا، ہندوؤں کو مارا، آپ نے دلت کو مارا، تو اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن تو آئے گا نا. اور وہ ریئیکشن آپ آج انڈیا کی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ ریئیکشن جاری رہے تاکہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. صحیح. اچھا، اس بارے میں کیا کہیں گے کہ انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے، خاص طور پر ڈپلومیٹک فرنٹ کے حوالے سے، اور جو حالیہ جو پیکٹ ہوا ہے ٹرائی نیشن کا، اس پہ انڈیا کے جو ہے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا مزید کارنر ہی ہو گیا جو کہ ایک وقت پہ پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اگر آپ کی پالیسیاں دہشت گردی پہ ہوں گی، آپ مائنورٹیز کو ماریں گے، آپ کے خلاف آپ کو ہوتا ہے ریلیجیس فریڈم، انڈیا کی ریلیجیس ایک ہے آرگنائزیشن ہے جو ریلیجیس کے خلاف جو رپورٹ جاری کی اور تاکہ انڈیا کے اوپر پابندیاں عائد کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ریلیجیس فریڈم نہیں ہے، پریس کیا جاتا ہے، آپریشن ہے، زبردستی ہے. تو اس لوگ جو ہے انڈیا کے پیچھے ہٹیں گے نا. تو آپ یہ دیکھ رہے ساتھ ساتھ آپ افغانستان کے اندر آپ افغانستان سے مل کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اس لیے یہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں جو ان کو ڈیمیج کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں کرتی رہیں گی. صحیح. اچھا، اچھا پاکستان کے لیے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اب حال ہی میں اپنے یوم پاکستان بھی منایا، اور ساتھ ہی جو ہے جو سعودیہ ترکی کے حوالے سے جو پیکٹ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہمارے دفاعی معاہدات ہونے والے ہیں پائپ لائن میں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فیوچر ڈپلومیٹک جو رول ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، پاکستان ایک اچھا ڈپلومیٹک رول پلے کر رہا ہے، لیکن آپ کو اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی. جس وقت تک انٹرنلی ہم اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، جس وقت تک ہمارے یہاں جو ہے وہ اکانومی مضبوط نہیں، مضبوط نہیں ہوتی ہے. ہمیں ابھی باہر تو ہم نے کامیابیاں لے لی، ابھی آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے انٹرنل پالیسیز پہ، پولیٹیکل کوہیژن پہ، اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کے ڈپریشن، جو لوگوں کا ویو ہے، جو لوگوں کے اوپر جو انفلیشن کا جو ایک ظلم ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. پاکستان کے اخراجات کو کنٹرول، جب تک آپ انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک ایکسٹرنل پارٹ ایک عرصے تک آپ کو لے کے آگے چل سکتی ہے نا. اصل میں تو ملک جیسے آپ امریکہ، انڈیا کے اندر آپ دیکھیں انٹرنل اتنی پرابلم ہے، جیسے ہم ابھی مائنورٹیز کی بات کر رہے ہیں، ان کی پالیسی فیشزم کی بات کر رہے ہیں. انڈیا کی انٹرنل پالیسیز اتنی غلط ہیں کہ جس کی وجہ سے ایکسٹرنلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. تو پاکستان نے ایکسٹرنل لیول پہ جو چیزیں گین کی ہیں اس کو آپ انٹرنل کوہیژن کے ذریعے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنلی جو ہمارے ہاں مسائل ہیں مینجمنٹ کے، گورننس کے، اکانومی کے، اس کو سجسٹیولی کیا ایسا سولوشن ہوگا کہ جو سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرنی چاہ رہے ہیں؟ جو پالیسیز بہتر کرنی ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے. دنیا کا کوئی ملک ہے جس میں روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی جاتی ہیں؟ جب آپ روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، لوگ آپ کی فیور میں نہیں ہوں گے، لوگ آپ کے اگینسٹ ہوں گے. اور آج پاکستان میں اس وجہ سے لوگوں کے اندر حکومت کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں ہیں کہ آج دنیا میں آپ نے ایک نئی راکٹ سائنس ایجاد کر دی، روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں. یہ کوئی دنیا کے کسی ملک میں ہے ایسا جو مضبوط؟ آپ انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، نیپال بھی ہے، وہاں روزانہ قیمتیں بڑھتی ہیں. آپ کو اپنی پالیسیز بہتر کرنی ہوں گی. اگر پالیسیز جو ہیں وہ آپ کی ریالٹی سے میچ نہیں کرتی تو یاد رکھیے گا کہ انٹرنل ایکسٹرنل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے. جی، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انڈیا کی جو فاشسٹ پالیسی ہے اور جو متعصبانہ پالیسی ہے مائنورٹیز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا میں جو ہے وہ ننگا ہوتا جا رہا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اب پاکستان کو جو ہمیشہ کارنر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آج پھر جو ہے وہ خود کارنر ہوا ہوا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت